I always love to say that the largest bank in the country is actually not Habib Bank or MCB or National Bank, but it's the mattress, because people have more money under the mattress than all banks put together in this country. That means that if the money is outside of the banking system, you can't use that money to lend back to businesses and to people. So the biggest problem is that money is in cash, and at the same time the banks are not lending money out to the businesses and individuals, because of which the economy is not growing. Digital credit or credit is the fastest way for the economy to grow, because all the economy is in cash. The banks can't see, or the fintechs can't see what an individual or a business is doing in terms of that digital data and can't lend against it. अगर आप कैश में और पेपर में डील करते हैं तो जब भी इस तरह की पैंडेमिक होती है या क्राइसिस होता है, आपकी टेंडेंसी होती है कि आप उस कैश को होल्ड करें और वो आप अपने पास लेके आएं. तो एग्जैक्टली वही हुआ. पीपल स्टार्टेड टू होल्ड कैश. अगर हमारे बिजनेसेस के डिजिटल सेल्स चैनल्स होते और हम डिजिटली उन बिजनेसेस को पे कर सकते और लॉजिस्टिक्स के थ्रू वो चीज़ें हमें घरों में आ सकती, तो ना कैश होल्ड होता, ना सामान होल्ड होता और ना ही बिजनेसेस को तकलीफ होती. तो जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि ये एक्सपोज हो गया कि डिजिटाइजेशन फॉर अ कंट्री इज़ नॉट एन इवेंट बट इट्स अ प्रोसेस. It's a behavior change that happens over a period of time through policy interventions, and we were not ready. Because we were not ready, we went out and faced all of these problems. And there is no way that you can solve these problems during the pandemic, because it's a process, not an event. और ये नज़र आ गया एहसास प्रोग्राम में गवर्नमेंट के कि जब आपने गरीब लोगों को हेल्प करने की कोशिश की तो आपने उनको घरों से बाहर बुला लिया और एजेंट्स पे ले गए और फिर उनको कैश दिया. तो मतलब ये तो we went back into the past actually, because earlier some of these programs that we ran in this country had digital elements to it. Because जब हमें क्राइसिस में वो करना पड़ा तो हम सिर्फ कैश मैनेज कर सके. फिर और हमने कुछ ऐसे मूव्स किए, जैसे हमने अपनी टाइमिंग्स रिड्यूस कर दी बैंक ब्रांचेस की, मॉल्स की और इस तरह की जगहों की, बिजनेसेस. तो जैसे ही स्टेट बैंक ने उसको फ्री किया, देखते ही देखते IBFTs इस मुल्क में डबल हो गई. आज जो है वो 500 मिलियन 500,000 IBFTs happen every day. Before the pandemic, when the transfers were priced, they were about 200,000 a day. So in no time, the IBFTs or the digital transfers grew. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ये अच्छी चीज़ हुई है. मतलब ये है कि जब गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस और इदारे आएंगे और वो पॉलिसी इंटरवेंशंस करेंगे डिजिटाइजेशन की तरफ, तो लार्ज स्केल बिहेवियर चेंज विल फॉलो. The banks have been very successful in banking the people in the Western Hemisphere, and most people are banked in the Western Hemisphere. But in the Eastern Hemisphere, people are not banked. And that is not by chance, it's by design, because banking is the only industry that operates on an exclusionary approach. Meaning that when I walk into a bank, my branch manager, she looks me up and down and sees what kind of shoe I'm wearing. And she judges me and she creates my self-worth. And if I'm wearing slippers and if I'm somebody's cook, I get very bad treatment there, and I've been asked then all sorts of documents and I run away. So the transformation will happen by hundreds of fintechs and startups coming up and solving a multitude of problems that the banks are facing in servicing the businesses and the customers in the new world. And the businesses and the customers demand a very high level of digitization now that the banks can't do. Because you remember, digitization is a process and banks are platforms and they can't innovate to save their lives. So how would they create the next generation of services that are demanded by the businesses through these collaborations? एक बिजनेस के दो काम हैं. एक काम यह है कि उसने अपने एम्प्लॉइज़ को और वेंडर सप्लायर्स को रेगुलर पेमेंट्स करनी है, और दूसरा उसका काम यह है कि उसके कस्टमर्स ने जो उसको पैसे ओ करने हैं वो उसने डिजिटली कलेक्ट करने हैं. तो फिंजा का जो फिंजा बिजनेस पोर्टल है
وہ ہر بزنس کو, چاہے وہ جس مرضی سائز کا ہے, الاؤ کرتا ہے آج کے دن میں کہ وہ منٹوں میں فنجا کا ورچوئل اکاؤنٹ کھولے اور اپنے بینک اکاؤنٹ سے اس میں پیسے لوڈ کرے اور پیمنٹس بھی کرنی شروع کر دے اور کلیکشنز بھی کرنی شروع کر دے. اس وقت ہمارے پاس کلوز ٹو 1000 بزنسز ہیں اور ہمارے پاس ملٹیپل پارٹنرز ہیں جو ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں, جس میں ایزی پیسہ کے ساتھ جو اینڈ فائنینشیل کی انویسٹمنٹ ہے, سب سے بڑے ون آف دا لارجسٹ پلیٹ فارمز ہیں, وہ فنجا بزنس کو پروموٹ کر رہے ہیں. میزان بینک از پروموٹنگ فنجا بزنس, فیصل بینک از کمنگ آن. تو یہ بینکس بھی ہمارے ساتھ پارٹنر کر رہے ہیں, ہم پیمنٹس بھی کر رہے ہیں, ہم ڈسپرسمنٹس بھی کر رہے ہیں, اور پھر ہم ان بزنسز کے امپلائیز کو, جس کو ہم سیلری ایڈوانس کہتے ہیں, لینڈنگ بھی کرتے ہیں. بیکاز پاکستان میں آپ کو پتہ ہے ایک مہینے کا سائیکل ہوتا ہے تنخواہ کا, تو سب کی تنخواہ آخری ہفتے میں ختم ہو جاتی ہے اور پھر بینکس ان کو لون نہیں دیتے. تو ہمارے جتنے بھی والیٹ ہولڈرز ہیں یا جتنے بھی ایسی کمپنیز ہیں جو ہمارا پورٹل استعمال کر رہی ہیں, ان کے امپلائیز جو ہیں وہ موبائل فون پہ آتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں 50% ہماری سیلری کا ایڈوانس کر دو, تو ہم ان کو انسٹنٹلی وہ پیسے دے دیتے ہیں اور ایکول منتھلی انسٹالمنٹس پہ اپنی مارکیٹ پلیس پہ اپنے کسٹمرز کو موٹر سائیکل سے لے کے موبائل فون بھی قسطوں پہ دیتے ہیں. تو ابھی تک ہم نے کلوز ٹو 1000 بزنسز کو آلریڈی ڈیجیٹائز کر دیا, اور یہ وہ بزنسز ہیں جو پینڈیمک میں لارجلی ان افیکٹڈ رہے ہیں, موسٹلی بیکاز آف آور ورک. جو کریانہ سٹورز ہیں جن کو ہم موم اینڈ پاپ سٹورز کہتے ہیں یا ہم نیبرہڈ سٹورز کہتے ہیں, پاکستان میں 1.5 ملین ایسے سٹورز ہیں تقریباً. فنجا اس کو سپلائی چین فائنینسنگ, فنجا ان سٹورز کے پاس جاتا ہے اور ان سٹورز کو لینڈ کرتا ہے تاکہ یہ بلک میں ایف ایم سی جیز کے ساتھ جو یونیلیور, پیپسی, کوک, ریکٹ مین کیزر, اس طرح کی کمپنیز ہیں, ان سے سامان خرید سکے تھرو دا ڈسٹریبیوٹرز. کریانہ سٹورز کا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ان کو ابھی تک کسی نے لینڈ نہیں کیا, نہ مائکرو فائنینس بینکس نے لینڈ کیا ہے, نہ کمرشل بینکس نے لینڈ کیا ہے, نہ کسی نے آفیشیلی لینڈ نہیں کیا. تو جب ان کے پاس پیسے ہوتے ہیں وہ بلک میں ایف ایم سی جی سے یا ڈسٹریبیوٹر سے چیزیں خریدتے ہیں تو ان کو ڈسکاؤنٹ ملتا ہے. تو فنجا وہ پہلی کمپنیز میں سے ہے جس نے جا کے تھاؤزنڈز آف کریانہ سٹورز کو شارٹ ٹرم لونز دیے ہیں, اور اب ہمارے پاس اس طرح کے پورٹ فولیوز ہیں کہ ہمارے 7ویں 8ویں 9ویں سائیکل پہ لوگ پہنچ گئے ہیں. مطلب انہوں نے 7 8 9 بار ہم سے لونز لے کے ریپیٹ لونز کر دیے ہیں. تو جب ہم سپلائی چین فائنینس کرتے ہیں اور کریانہ سٹورز کو لینڈ کرتے ہیں تو ہم انشور کر رہے ہیں کہ آپ کا کارنر سٹور, چاہے پینڈیمک کا ٹائم ہے, وہ کبھی بھی گڈ سے نکل نہیں رہا, اس کے پاس ہمیشہ سپلائیز ہیں. سب کانٹیننٹ میں جو کریانہ سٹور چلاتا ہے اس کی ایتھک اتنی زبردست اس لیے ہے کہ وہ ایک ہی جیوگرافی میں کام کرتا ہے, اس کا ایک سرکمفرنس ہے, اس کی مارکیٹ چینج نہیں ہو رہی. پھر وہ اپنی مارکیٹ کو خود لینڈ کرتا ہے, جس کو آپ کھاتا کہتے ہیں. وہ کھاتے چلاتا ہے بیکاز آپ کے گھر سے سارا وقت اس کی دکان پہ چیزیں آ رہی ہیں, بٹ مہینے کے اینڈ پہ آپ کو ایک بل آ جاتا ہے تو وہ خود کریڈٹ دیتا ہے. تو اب جب آپ اس کو آج تک کسی نے کریڈٹ نہیں دیا, وہ اپنی دکان چھوڑ نہیں سکتا, کیونکہ وہ دکان چھوڑ کے جب جاتا ہے تو پیچھے سے پلفریج ہو جاتی ہے. ہم اس کو دکان چھوڑے بغیر اس کو کریڈٹ دیتے ہیں. جب ہم اس کو کریڈٹ دیتے ہیں تو یہ کبھی ہوا ہی نہیں. ابھی تک ہمارے پورٹ فولیوز جو ہیں وہ آلموسٹ 0 بیڈ ڈیٹ پہ ہیں. مطلب ہم نے ہنڈریڈز آف ملینز آف روپیز دے دیے آف thousands and thousands of people, but we don't have any real bad debt. Sometimes these people get late, but then they pay. It's because they have such great pride that we work with them. تو وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ کام کریں یا نہ کریں, ہم نے آپ کے ساتھ ہی ہمیشہ کام کرنا ہے, کیونکہ آپ ہمارے لیے اللہ میاں کا موڈا ہیں. This is what they say. نمبر 2, اگر آپ ان کی دکان میں چلے جائیں اور یہ کہیں آپ نے میرے پیسے دینے ہیں, تو ان کا فیس لاس ہو جاتا ہے, بیکاز ان کے لوگوں نے پیسے دینے ہوتے ہیں, تو وہ یہ کبھی چاہتے ہی نہیں ہے. اگر کبھی خدا نہ خواستہ ہمارا کوئی کلائنٹ فوت ہو جائے, کریانہ سٹور کا مالک, تو اس کے ریلیٹیوز آ کے اس کی پیمنٹ کرتے ہیں, بیکاز یہ ایتھک ہے. پلس یہ جو کریانہ سٹور والے لوگ ہوتے ہیں یہ اوور ایمبیشیس نہیں ہیں, ٹھیک ہے. سو یہ بڑے کنٹینڈ لوگ ہیں. تو دس از این انبلیویبل مارکیٹ, اینڈ دس از ریئلی, اگر آپ دیکھیں اس وقت کہ ویتنام میں کیا ہو رہا ہے, انڈونیشیا میں کیا ہو رہا ہے, سم آف دی ادر انڈیا میں کیا ہو رہا ہے, تو آپ کو پتہ لگے گا کہ اس وقت یہ لوگوں کو سمجھ آ گیا کہ اگر آپ نے ایک ملک کو ٹرانسفارم کرنا ہے تو اس ملک کی جو بیک بون ہے
वो ये मॉम एंड पॉप स्टोर्स हैं और ये करियाना स्टोर्स हैं, अगर आपको इनको डिजिटाइज कर देंगे, and the first step to digitizing them is to give them digital credit. The second step is that they go out and they start to change behavior of people that are transacting on it. So this is the fastest way to transform the country. हमें ये पोर्टफोलियोज जब हमने बनाए तो ये सारे पोर्टफोलियोज हमने अपने जो हमने फंडिंग रेज की हुई है थ्रू इंटरनेशनल वेंचर कैपिटलिस्ट, उस पैसे से हमने ये पोर्टफोलियोज बनाए। जब हमने ये पोर्टफोलियोज बना लिए और इन पोर्टफोलियोज की विंटेज आनी शुरू हो गई, तो अब हमारे पास पार्टनर बैंक्स आ रहे हैं और वो हमें अपनी लेंडिंग बुक्स दे रहे हैं और हम उनके साथ पार्टनर करके ये चीज़ें कर रहे हैं। बट जो मैं आपको यहाँ समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि फिंजा को खुद हिम्मत करनी पड़ी, रिस्क लेना पड़ा और ये लेंडिंग करनी पड़ी ऑफ 700-800 मिलियन और ये पोर्टफोलियोज बनाने पड़े, उनकी विंटेज क्रिएट करनी पड़ी और अब बैंक्स आर फाइनली कमिंग टू द पार्टी एंड नाउ दे शेयरिंग बुक्स। वो बड़ा इंपॉर्टेंट है बिकॉज जब तक बैंक्स हमारे पार्टनर नहीं बनेंगे तब तक हम मुल्क को चेंज नहीं कर सकते, बिकॉज द अपॉर्चुनिटी इज जस्ट टू बिग। 1.5 मिलियन Karyana stores should be lent to, for example, and then there are so many other businesses. Finja and companies like Finja are going to go out and partner with the banks then to go out and meet that expectation gap. And that's how we are friends with the banks, because the only way we can provide the next level of digital financial services for the businesses where we are focused is to collaborate with the banks who are now struggling to provide those services to those businesses. The next level of value comes when you worry about how your partner is going to win versus how you're going to win, because you know if your partner wins, you will win, and as a consequence, the pie will grow. This people did not understand in the industrial age and they didn't have to, but now this is the ground rule to operate.